فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پر آشوب دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ کوشش کرنا آمین کہنا۔ میرے مالک اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ محترم بانیان مجلس کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو آمین ضرور کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ بار الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی انہیں میرے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ایک ازائی سلسلہ جاری و ساری رہے گا، یہ کاروان مدحت رواں دواں رہے گا، اور امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی نوکریاں بھی ہوتی رہیں گی۔ میں اجازت لے کے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے پاس ہیں ان سے کریم کربلا کی یاد میں چند لمحے بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بس اجازت لے کے جہاں جہاں سے مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بات میری شروع ہو گئی ہے، کافی عرصے کے بعد آیا ہوں اور بڑی جلدی میں آیا ہوں، اور بڑی جلدی میں ہی مجھے باخدا نکلنا ہے۔ بس آپ وزن کر کے مسکرا بھی دیں گے یا اپنا چہرہ ایسا رکھیں کہ مجھے پتہ چلے میری بات پہنچ گئی ہے۔ داد نہ بھی ہوئی تو خیر ہے، داد والا کوئی لالچ نہیں، دادیں بڑی ہو چکی ہیں زندگی میں۔ بسم اللہ۔ قرآن گزارش کی ہے کہ اس اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ اس خالق لم یزل کی اس کتاب مبین میں کوئی اتنی پیار بھری باتیں ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں، اتنے پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بس ایسے ہی میرے ساتھ چلتے آئیے۔ کوئی اتنے پیار بھرے اس خالق نے خط لکھ دیے ہیں، جنیالہ شیر خان والے اور گرد و نواح کے یہ قدیمی عزادار چہرے، اتنے پیار بھرے خطوط ہیں اس خالق کے کہ پیچھے بابا جی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، اس اللہ نے خط لکھنے ہی چھوڑ دیے۔ پڑھنی تو مجھے اس قرآن کی ایک آیت ہی ہے، اور اس آیت کے پھر مجھے زمرے میں اپنی تمام پھر آگے گفتگو کو چلانا ہے، لیکن میں اب اگر آپ لوگ پذیرائی کر ہی رہے ہیں تو میں ایسے ہی چلتا ہوں 2 منٹ کے لیے۔ قرآن بخدا ایک اتنی بڑی پاور ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک زندہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ اگر اسے ظاہراً تلاوت کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ خالق بالکل ڈائریکٹ انسان سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دو چار، یہ دین ہے، اس پہ چلو گے تو ٹھیک۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔
بالکل خدا ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے کہ ہم نے پہلے انسان کو احسن طریقے سے بنا کے پیش کیا، پھر ہم نے اسے بدترین شکل میں بھی بنا کے پیش کیا، دونوں صورتیں انسان کی دنیا کو دکھا کے وہ فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ اسے اچھا اور برا بنانے کے بعد ہم نے اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل بھی روشن کر دی، اسے اختیارات کی قوت بھی عطا کر دی، اور اسے اختیارات سے نواز کے کہہ دیا جا جیسے چاہتا ہے ویسے اپنی زندگی کو گزار، اپنی مرضی سے جی، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار۔ ہم ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن تجھ سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی داد کی لالچ میں نہیں پڑ رہا، نہ مجھے کسی قسم کی داد چاہیے۔ پہلی بات یہ، اس جنڈیالہ شہر خان کے اس بارگاہ میں نے بڑی بڑی داد لی ہے، سوری ٹو سے، میں 2013 میں پہلی بار یہاں پہ آیا تھا، ٹھیک ہے، جس سال علامہ ناصر صاحب شہید ہوئے تھے، ان کی شہادت 13 صفر کو ہوئی تھی، اور 15 صفر کو میں یہاں پہ جناب ظہیر صاحب کے پاس انشاءاللہ اس بار بھی 15 صفر کو پڑھوں گا۔ اس 15 صفر پہ 2013 میں پہلی بار یہاں آیا تھا، 2022 ہو گئی ہے، 9 سال گزر گئے ہیں جنڈیالہ شہر خان سے مجھے آشنائی رکھتے ہوئے، تو کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے، بس آپ مسکرا بھی دیں گے تو میرا سفر ادا ہو جائے گا۔ امام زمانہ بزرگوں کا سایہ سلامت رکھیں۔ وہ خالق فرما رہا ہے کہ ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا۔ گزارش ہی کر رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ خدا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈھکی اور چھپی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70 متن ہیں، 70 معنی ہیں ایک ایک لفظ کے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ ویسے دیکھیں اوورآل تو کھل کے بات لگتی ہے، لیکن جب ایک ایک لفظ کی بندہ باریکی میں جاتا ہے تو سمندر در سمندر در سمندر در سمندر۔ ایک اردو کی ناول نگار اور بڑی اچھی ایک رائٹر گزری ہیں، بانو قدسیہ، اشفاق احمد صاحب کی زوجہ تھیں، یہ پوری فیملی اچھا لکھنے والی تھی۔ انہوں نے ایک بڑا کمال سا کلیہ دیا تھا، بہت اردو زبان، جو لوگ اردو کے اساتذہ ہیں، بہت بڑا نام ہے اس خاتون کا اردو زبان میں۔ ان کا ایک کلیہ تھا، وہ فرما گئی تھی کہ بی جان نے کہا تھا کہ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب اس تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ آج تلاڑا صاحب پڑھتے پہ سن پتوں کی سائڈ تو پہلے مالک انہوں سایہ سلامت رکھن، وہ فرما رہے تھے کہ بندہ جے بھی ٹوٹے پیسے رکھتا ہے کسی ٹائم بھی بندے نو کم آ سکتے ہیں، میں سرانے تلے رکھاں یا سجے کھبے رکھاں تے پیسے چکے جان۔ میں حیران ہو گیا کہ کوئی کم والی نہ چک لیندی ہوئے، کوئی باورچی نہ چک لیندے ہون، کوئی گارڈ شارڈ، کوئی نوکر، کوئی کم والے، کوئی اپنے بچے ہی نہ چاہ لیندے ہون۔ میں کسی وڈے نال مشورہ کیتا کہ منو دسو میں پیسے کتے رکھیا کرا میرے چکے جاندے نے، تو اس وڈے منو مشورہ دیتا قرآن وچ رکھے کرو، اینو کوئی نہیں جے کھولدا۔ میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ تو حال ہے۔ آپ کربلا سے لے کے شام تک کا سفر تو دیکھیں، دنیا حسین بادشاہ کی تلاوت سنتی گئی۔ خدا کی قسم میری تمام گفتگو میں پوری رات بھی اگر میں فضیلت قرآن پہ بات کرتا رہوں، اور میں کر سکتا ہوں، مولا کی قسم جسے نہیں یقین وہ مجھے بھی آزما لے، میں پوری رات بھی پڑھتا رہوں تو میں فضیلت قرآن پڑھتا رہوں گا، ایک جملہ میری پوری رات پہ بھاری ہوگا، نہیں تو ایک آیت پڑھ کے میں اپنا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا مسلمان قرآن کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ ان کے اپنے مقدر کی بات ہے، میں عبداللہ ابن عباس اعلان کر رہا ہوں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں اسے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تکلیف کی معذرت اگر محسوس نہ کریں تو میں بڑا مطمئن کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ نظر اللہ نیاز حسین، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ دو قدم بیٹھے بیٹھے ہی آگے آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو کر سکتے ہیں نا ایسے دو قدم۔ بی بی سیدہ اس چیز کا اجر دیں گی، میں دعائی دے سکتا ہوں، بزرگ بے شک بیٹھے نہیں، جوان نہ ایسے ذرا سمٹ جاتے ہیں نا تو میرے لیے اچھا ہوتا۔ جزاک اللہ سر، مہربانی۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائی۔ میں جناب اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ اسی قرآن مبین میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔
اور وہی واقعہ جتنا چلتا جائے گا اتنا چلائیں گے. جب میرے بعد پڑھنے والے آئیں گے تو ممبر ان کو دے کے ہم اپنی اگلی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. فیصلہ ہے، نظریہ ہے، اس خالق کی طرف سے بھیجا ہوا. یہ ایک آخری پوائنٹ ہے. ہر مسلمان اس بات پہ 73 فرقے اس بات پہ ایگری نہ ہو. مضمون جناب نے اپنا شروع کر دیا ہے، بس بزرگ ہیں فرمائیے گا. 73 فرقے بھائی جان اس بات پہ ایگری نہ ہو میں جناب کا نہیں، میں آل محمد کا بھی مجرم ہوں. ٹھیک ہے. ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ صرف نبی نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے. میں وہ ذاکر نہیں ہوں جو پہلی بات قیمتی کروں اور دوسری بات میں ڈھیلی کر دوں. میری سلیکشن بڑی لمیٹڈ کر کے ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میری ہر دوسری بات آپ کو پہلے سے لطف دے گی. بس آپ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنا مضمون شروع کرتا پہ تو تسی پیچھے رہ جاؤ. اسی قرآن کے بیچ میں سے اللہ کے ایک نبی جناب سلیمان بن داؤد کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سلیمان بن داؤد نبی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، وہ نبی خدا ہیں. پبلک الیکشن کرتی ہے، خدا سلیکشن کرتا ہے. علی مہدی یہ میرا اپنا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ACCA تک تو میرا بھائی پڑھ چکا ہے، بلکہ اب آپ ہزار درجہ بہتر پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا. جسے عوام چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. تو جسے وہ چن لے بابا جی وہ کیا ہوگا. نام ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، باپ کا نام داؤد، وہ بھی اسی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر، دونوں نبی. ہر نبی، اچھا فون تے لگے میں سمجھا، ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی. کہا تھا بار الہ میں چاہتا ہوں میری بادشاہت، نبی تو ہوں میں تیرا لیکن بادشاہت مانگتا ہوں، بار الہ مجھے بادشاہت دے. اب اس کے خزانے میں کون سی کمی تھی، اس نے دے دی. جرند پرند چرند انسان حیوان جنات ہر مخلوق اس نبی کے تابع تھی. بن صحرا پہاڑ جنگل دریا خشک تر تمام کرۂ ارض پہ اس نبی کی بادشاہت. ہر تخلیق کی بولی کو سمجھ بھی لیتے تھے، ان سے ان کی بولی میں بول بھی لیتے تھے. اس نبی کا ایک تخت تھا 25 فرسخ تک لمبا تخت. میں غلط نہ ہوں تے 25 فرسخ تک تو جنڈیالہ بھی نہیں ہونا. 3 میل ہومن تو 1 فرسخ بنتا ہے. 25 فرسخ تک اس نبی دا 1.5-2 کلومیٹر ہون تو 1 میل بنتا ہے. پھر 3 میل ہومن تو 1 فرسخ بنتا ہے. 25 فرسخ تک اے تواڈے انٹرچینج تو بھی اگے دا رقبہ جے. اس نبی کا تخت تھا جسے جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ 300 میل تک اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا. جنات نبی کے تابع تھے. 100 فرسخ بنتے ہیں 300 میل. ہوا میں بلندی پہ تخت بلند ہے، نبی خدا دیکھ رہے ہیں نیچے زمین کی جانب. 100 فرسخ پر اس نبی کا لشکر ہے. 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنات کی قطاریں، 25 فرسخ میں بیچ میں جنگلی اور پالتو جانور. 75 فرسخ ہو گئے. بقایا 25 فرسخ پہ اوپر پرندے ہوتے تھے، اور پرندے بھی 2 صفوں میں ہوتے تھے، اور ہر نسل کا پرندہ ہوتا تھا، اور پرندے بھی 2 صفوں میں. اس ادا سے اللہ کے نبی نے ایڈجسٹ کیے تھے. وہ بھائی جان اڑتے بھی، جملے کا وزن کیجئے گا، وہ اڑتے بھی پرندے ایسے تھے 2 صفوں میں کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے. محترم ناظرین ممبر صاحب، میرے بھائی، میرے محترم، آرائش سالبی 1، روضۃ الصفا 2، تاریخ اسلام 3، قصص الانبیاء 4. 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کی ذمہ داری علی عباس عسکری ممبر پہ قبول کر کے بات شروع کر. جس بندے کو یہ انتظار کہ ہن ہاتھ مارے گا تے پھر شیر پڑے گا تے پھر پڑے گا تے پھر پڑے گا تے پھر ٹر جائے گا، وہ پلیز باہر جا کے آرام کر سکے. ٹھیک ہے، میں خطابت کرنی چاہتا ہوں اگر آپ وہ سننا چاہیں تو. اللہ کے نبی کا یہ جاہ و حشم تھا. اوپر پرندے تھے،
میرے محترم، اور پرندے بھی دو صفوں میں تھے. گزارش، اب پیچھے والے بندے چپ کر گئے ہیں، انہیں ساتھ ملانے کے لیے میں پھر جملہ دے رہا ہوں کہ کہیں کوئی بندہ پیاسا نہ رہ جائے اس چشمے سے. اوپر والے بھائی جان پر کھولتے تھے تو نیچے والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا. پرندے دو صفوں میں تھے. اللہ کے نبی کے سر کے اوپر 25 فرسخ کا ہوائی رقبہ تھا. نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا. اب اگر آپ مسکرائیں بھی نہیں تو علی عباس عسکری کیا کرے، ورنہ میں 4 کتابوں کے حوالے دے کے یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں وہ ہر نسل کے پرندوں کے ذہن ایسے نبی نے ملائے تھے. وہ اڑتے بھی دو صفوں میں ایسے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی. اگر میری محنت آپ کو نظر آئے تو نبی خدا کا لشکر کھڑا تھا. بزرگ دعا فرمائیں گے. نبی خدا کا تخت ہواؤں میں تھا. ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے کہوں تو ممبر سے نیچے اتار دیجئے گا. ٹھیک ہے، اور میں کی کرا اس وقت. نبی خدا کا دربار سجائے. قرآن کہتا ہے اچانک سورج کی دھوپ نبی خدا کے چہرے پہ پڑ گئی. جلال آ گیا اللہ کے نبی کو. بڑے جلال والے نبی تھے. کیوں تھے یہ ابھی آگے چل کے آپ کو اس کا بھی وجہ پتا چلے گی کہ خدا کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی. جلال کے عالم میں رخ انور کا رخ اوپر کیا. پرندے مسخر ہیں ہوا کے بیچ میں. جلال کے عالم میں پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی اللہ کے نبی نے. تمام پرندوں کے نازک جسموں میں تھر تھری پیدا ہو گئی. نبی خدا نے جلال میں آ کے دل دھڑکنا شروع. نبی خدا نے جلال میں آ کے کہا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک پہنچی ہے. سناٹا ہو گیا پرندوں میں. تمام پرندوں نے کہا بادشاہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو کھڑے ہیں. بادشاہ وہ ایک ہد اپنی جگہ سے غائب ہے. یہ قرآن پڑھنے والے چہرے جو ہیں ان پہ مسکراہٹ تو آئی گئی ہے نا. میں نے تو پہلے کہا کہ میں قرآن سے ہٹ کے ایک بات ہی نہیں کروں گا. ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن کافی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے آل محمد کی فضیلت قرآن سے دکھائیں. بس ہم بھی بات پھر اب قرآن سے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، بات ہی کو نہیں ہے، دوسری لڑائی والی بات ہی کو نہیں ہے. قبلہ و کعبہ قلب صادق صاحب اتنی پیاری بات کر کے ایسے مالک ان کے آگے کے سفر آسان کریں. ہندوستان سے شیعہ قوم کو کم ایسے ممبر پہ بولنے والے بندے نصیب ہوئے. خدا کی قسم قبلہ و کعبہ سید العلماء علی نقی نقن کے بعد یا رشید ترابی صاحب کے بعد بھی نہیں تو میں ان کے ہم پلہ اس بندے کو سمجھتا ہوں جس کا نام تھا ڈاکٹر قلب صادق. سونے سے بھی یہ جملے لکھے جائیں تو قیمت ادا نہیں ہوتی. قلم ہی توڑ کے چلے گئے. اپنے آخری جملے تھے، بستر مرگ پہ فرما گئے تھے میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ ہاتھ مان رہا ہوں. مسلمانوں ایک فقیر کے یہ جملے یاد رکھنا. خدا را سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. یہ میری باتیں ساری زندگی یاد رکھنا. شیعہ سنی کے دشمن نہیں ہے، سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہے، جہالت دونوں کی دشمن ہے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جہاں جہالت آ جائے نا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہی بس یہی جملے. بیڑا ڈوب جاتا ہے، غرق بھی وہی پانی میں غرق ہی ہو جاتا ہے. جہالت. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی اور المیہ تب جنم لیتا ہے جب کسی جاہل کو اپنے جاہل ہونے کا علم نہیں ہوتا. وہ جہالت کر بھی رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. کائنات آدم و عالم کا پہلا فتنہ یہاں سے اٹھا تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا تھا نہیں جھکوں گا اس کے سامنے. اس جاہل کو اپنے جاہل ہونے کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ ٹکر کس سے لے رہا ہے. خدا نے فرمایا تھا نا کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے، لما خلقت بیدیھا، جسے میں نے خلق کیا اپنے دست قدرت سے. تو تھا شیطان اس کا جملہ سننا. خدا سے کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے جھکتا کیوں نہیں ہے. وہ مخلوق ہو کے خالق سے کہہ رہے جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے نا وہ تیرے غیر کے سامنے جھکے تو میری عبادت میں فرق آتا ہے، میری اطاعت میں فرق آتا ہے. تجھے جھکوں گا، جو تجھے جھکے وہ کسی اور کو نہیں جھکے گی. بس وہاں خالق انسان جلال میں آ گیا اور پورے جلال میں آ کے مفہوم میں اطاعت واضح کر دیا. پھر اسے یہ نہیں کہا او معلم الملکوت، اسے یہ نہیں کہا میرے عبادت کرنے والے فرشتے. اسے فرمایا یا لعین او ملعون تا او ملعون
ताती माउरीत ला मातोरीत। ये बात याद रख, सुन और समझ, मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ, शैतान ये बात याद रखी, मेरी इताअत वो नहीं जैसे तू चाहे, मेरी इताअत वो है जैसे मैं चाहूं। दीन अपनी मर्जी से नहीं चलाना, दीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, दीन की डिमांड्स को पूरा करना है। ये नहीं जी मेरा अकीदा नहीं मनता, व्हाट इज दिस, क्या वैल्यू है आपके अकीदे की? आप दीन पे चले, आपको दीन क्या कह रहा है। अब यहां से मेरी बात दूसरी तरफ चली जाएगी, वहां मैं जाना नहीं चाहता, मैं मजमून पे रहना चाहता हूं। नबी ये खुदा जलाल में आ गए कि हुद हुद अपनी जगह से हिला तो हिला क्यों? तारीख इस्लाम किताब का नाम है, ये आंखें ही न रहे अगर इन आंखों से देख के जुमला न पढ़ा। तारीख इस्लाम का राइटर, शिया किताब, तारीख इस्लाम का राइटर लिखता है कि फौरन नबी ये खुदा ने जलाल के आलम में परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया, जल्दी कर, आसमानों की बुलंदियों में परवाज कर। जैसे तैसे निगाह जमीन पे दौड़ा, उकाब की नजर तेज होती है ना, निगाह दौड़ा, जिंदा या मुर्दा ये हुद हुद मेरे पास ला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, ये मुझे बताए बगैर अपनी जगह क्यों छोड़ के गया? किताब वाला लिखता है उकाब ऊपर गया, आसमानों की बुलंदियों में जाके उसने अपनी निगाह दौड़ाई, नागहा उसने देखा जमीन की पे तो यमन की जानिब से हुद हुद उड़ता चला आ रहा था। किताब के बावजूद जुमले हैं, हुद हुद पे निगाह पड़ी तो उकाब झपटा, उकाब ऐसे झपटा कि उसे ले, मेरे चुप शामीन, उकाब ऐसे झपटा कि उसे ले डाले। अब आगे किताब के ये मिन्नोन किताब के जुमले, खिताबत के या मिंबर के मिसाला लगा के जुमले नहीं है। जब वो उस पे झपटा तो जब हुद हुद ने अपनी जान जाती देखी ना, उसने महवे परवाज सहम के कहा, ऐ हम परिंदों के सरदार उकाब, तुझे कसम है उस जात की जिसने तुझे इस कुव्वत से नवाजा है, मैं मिन्नत करता हूं मुझे मार नहीं, मुझे दरबारे सुलेमान में ले जा। आखिर को जान तो सबको प्यारी होती है। नबी ये खुदा के सामने हुद हुद लाया, हवाई अदालत, आपको बताया ना कि हवाएं मुसख्खर थी, हवा में नबी खुदा ने हुद हुद को खड़ा कर लिया। हवाई अदालत, हुद हुद नामी मुलजिम सामने आ गया, और बेचारा हुद हुद करता भी तो क्या करता कि जिससे रहम की अपील करना चाह रहा था, जिसे काजी समझ रहा था, दरअसल वही उसका मुद्दई निकला, वही उसका मुद्दई निकला। पहली पहली गल पे करता तो हुण आधा पिया को 15 मिनट हो गए ने पढ़ दिया। सब तो पहले आधा पिया के हुण जुमला दाद आला है, ए नहीं आधा पिया दाद दियो, थानू दसदा पिया के गल दाद मंगदी है क्योंकि मेरी मेहनत लगी है। नबी खुदा ने जलाल में कहा, हुद हुद कहां गया था अपनी जगह छोड़ के? अगर तूने मुझे अपने जाने की कोई पक्की वजह ना बताई तो हुद हुद याद रखी, मैं सुलेमान बिन दाऊद अल्लाह का नबी होके वादा कर रहा हूं, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू गया कहां था मुझे बताए बगैर अपनी जगह छोड़ के? जंडियाला शेर खान वालों ये बात याद रखना, ये जलाल नबी की बादशाहत का जलाल नहीं था, ये जलाल नबी की नबूवत का जलाल था, क्योंकि नबी वो करता है जो उसे वो हुक्म देता है। नबी ने हुद हुद अपनी मर्जी से खड़ा नहीं किया था, नबी को तो अल्लाह ने हुक्म दिया था ये हुद हुद इस जगह पे खड़ा कर। नबी फरमा रहे थे मुझे बता कहां गया था, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओए हुद हुद तुझे नहीं पता जहां अल्लाह का नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं होते। तुझे नहीं पता मेरे मोहतरम भाईजान, जहां अल्लाह का नबी खड़ा कर दे वहां से हिला नहीं करते। तू कहां चला गया था? इतना कोई दकीक, इतना नफीस, इतना मुरक्का, इतना मुरस्सा, इतना नरम और इतना रवां जुमला कहना चाह रहा हूं ना, खुदा की कसम इंतहा है। ये उर्दू जबान भी कोई ऐसी जबान है ना, ऐसा ऐसी तलमी और ऐसा ऐसा इश्तियारा इसमें आ गया है ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कोई बात करने का आगे आगे अगला कोई तरीका है ही नहीं। ऐसी ऐसी इस्तिलाहें गालिब और मीर तक मीर इस्तेमाल कर गए कि आजकल के शौरा के लिए बचा ही कुछ नहीं है। मौला की कसम अगर आप इन लोगों को पढ़ के देखें तो नबी कह रहे हैं कहां गया था। अच्छा
پڑھ لینا اور بات ہوتی ہے، اچھا سن لینا بھی اور بات ہوتی ہے. زبان تین چیزیں مانگتی ہے: پڑھنا، سننا، بولنا، لکھنا. اللہ کرے کہ میں یہ جملہ سمجھا سکوں اس مجمع کو. پہلی باتوں سے قیمتی کہاں گیا تھا؟ اب جواب سنیں میرے محترم بزرگ. پرندہ ہو کے، حیوان ہو کے، بے عقل ہو کے، بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے بادشاہ مجھے موقع تو دے، میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. پتہ نہیں جنڈیالے شیر خان میرے جملوں کا وزن کرے یا نہ کرے، اس سے قیمتی باتیں میری لائبریری میں نہیں ہیں، میری ووکیبلری میں اس سے اچھے ورڈز نہیں ہیں. سوری ٹو سے. پرندہ نبی سے کہہ رہا ہے ایسی خبر لائے ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہی اس ذات کا کمال ہے، وہ جب نوازتا ہے تو ایسا نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی. اس نے پرندوں کو، جانوروں کو عقل نہیں دی، لیکن اس نے شعور دیا ہے. عقل اور شعور میں وہی فرق ہے جو فرق جسم میں اور وجود میں. اب یہ مضمون ہو رہا ہے، ورنہ یہاں سے بات اور سمندر در سمندر بات چلتی جائے گی. اس نے ہر تخلیق کو شعور دیا ہے. جاؤ دنیا بھر کے سائنٹسٹ اکٹھے کرو اور دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے، علماء کو اکٹھا کر کے کہو کہ اپنے علم کا جز نہیں کل ملائیں، اور اپنے علم کا کل ملا کے ایک چھوٹا سا گھونسلہ تو بنا کے دکھائیں جیسا چڑیا بناتی ہے. یہ ویسا جالا تو بچھائیں جیسا مکڑی بچھاتی ہے. یہ ویسا چھتا تو کھڑا کریں، تعمیر کریں جیسا شہد کی مکڑی بچھاتی ہے. وہی نہیں. اس ذات دی ونڈی کوئی اس قسم دی ہے. دو چیزوں ذات نے خلق کی ہیں، ایک عقل، ایک نفس پرستی. نفس پرستی یعنی حس. فرشتوں میں عقل رکھی ہے، ان میں نفس پرستی نہیں رکھی. ان میں حس نہیں ہے، فرشتوں میں صرف عقل ہے. فرشتے مانگتے کچھ نہیں ہے. جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے، ان میں عقل نہیں رکھی. انسان میں عقل بھی رکھی ہے، انسان میں نفس پرستی بھی رکھ دی ہے اور فیصلہ کر دیا ہے انسان اگر عقل پہ چلے گا تو فرشتہ بن جائے گا، نفس پرستی پہ چلے گا تو جانور بن جائے گا. جس کو اس نے انسان بنایا ہے وہ مانگتا ہے کہ انسان بن کے رہو، نہ جانور بنے نہ انسان فرشتہ بنے. جنڈیالہ شیر خان والوں، فرشتہ ہونا بھی تو انسان کا کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. پریشان تو نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو؟ ہد گیا کہاں تھا؟ ہد نے کہا بادشاہ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا تو میں اڑتا اڑتا سرزمین یمن کی جانب چلا گیا. پھر قرآن پڑھنے والے چہرے توجہ بلند کریں. بادشاہ وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. میرے محترم بھائی، بادشاہ وہاں کے لوگ بڑے ذہین، بڑے عقیل، بڑے نفیس، بڑے حسین، ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں، بڑے تہذیب والے، تمدن والے لوگ ہیں، بڑے نظم و ضبط والے لوگ ہیں. بادشاہ وہ علاقہ اتنا پیارا، اتنے دولت مند لوگ ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے. ان کے اوپر ایک بڑی مہربان ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس. بادشاہ اس بلقیس کا ایک تخت ہے جسے 50 لوگ، 25 ایک طرف سے 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے منتقل کرتے ہیں. بادشاہ وہ تخت جو تخت بلقیس ہے اس کی شہرت ایسے ہی نہیں ہے، اس کی شہرت کے چرچے یوں ہی عام تو نہیں ہیں. بادشاہ وہ یاقوت اور زمرد کا بنا ہے. بادشاہ اس کے تخت پہ پخرات جڑے ہوئے ہیں چاروں جانب. بادشاہ وہ لوگ ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں، لیکن بادشاہ ایک بڑے غم والی خبر ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں پہ شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اب آخر کو یہ بھی تو نبی تھے. نبی نے فرمایا ہد اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا تو یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ میرا خط بلقیس تک پہنچا. ذرا سے ہاتھ کھولیے گا، ذرا سا تکلیف کی بات، یہ میرا خط بلقیس تک پہنچا. نبی خدا نے خط میں سلام، دعا، ہیلو، ہائے، واٹس ایپ کے بعد سیدھا پہلی بات کی، میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر، تجھے اس راہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آ اس راہ کو قبول کر. از راہ دیگر جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا اور اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی.
یہ کہہ کے خط کو اللہ کے نبی، ادھر دیکھنا، یہ کہہ کے خط کو اللہ کے نبی نے بند کیا، بند کر کے خط ہدہد کی چونچ میں دیا، ہدہد کی چونچ میں دے کے اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا، او ہوا میں سلیمان تجھے حکم دے رہا ہوں، 6 مہینے یہاں سے جانے کا سفر ہے، اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا۔ ذرا سا بیدار ہو کے، ذرا سا بیدار ہو کے، اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا۔ وہ وہاں سے چلا، وہاں سے چلتے چلتے لمحوں میں وہ ہدہد ملک سلیمان سے ملک سبا میں آ گیا، ملکہ بلقیس کے محل کے سامنے آ گیا اللہ کے نبی کا قاصد۔ آرائش سالبی اہل سنت کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی سیکیورٹی اور اتنا سیکیورٹی کا نظام پہرے داروں کا اتنا کچھ سخت تھا کہ بیچارے ہدہد کو اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ملکہ کی خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ، جب اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا یہ اڑتا اڑتا روشن دان سے داخل ہو گیا۔ آخر اس نے بھی تو جا کے پیچھے کچھ نبی کو جواب دینا تھا، نہیں تو اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تھے، اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ملکہ محب خواب تھیں، وہ سو رہی تھیں، ملکہ کے یہاں خط رکھا، واپس چلا گیا۔ اب جب ملکہ خواب سے بیدار ہوئی تو ملکہ نے وہ خط پڑھا، خط پڑھتے ساتھ اتنا کوئی الفاظ سے متاثر ہوئی کہ اپنے پہرے داروں کو بلا کے کہتی ہیں جب میں سو رہی تھی تب میری خوابگاہ میں کون آیا ہے؟ تجھے سوال لیا جملے دا، میری خوابگاہ میں کون آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ القصہ مختصر، اب جو اس کے ہاتھ مارا، لڑا، بھیڑا، کھپا بھی میں نے داد دیو، مجھے وہ ذاکری نہیں آتی، میں ہر چیز چھوڑ چکا ہوں، وہ کسی اور دنیا میں رہ گئی ہے معذرت کے ساتھ۔ یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، ان کا وزن کرنا، میں اسی پہ راضی ہوں اور سلام کر کے جا رہا ہوں۔ ایسا ہی مجھے پڑھنا آتا ہے جس کے دل میں میری بات اترے۔ اب آگے سے کیونکہ بات ایک مشکل زون میں داخل ہو رہی ہے۔ الفاظ سے اتنا متاثر ہوئی کہ رہ نہ سکی۔ جناب سلیمان بن داؤد علیہ نبینا علیہ والسلام نے جو ایڈریس دیا تھا، اس ایڈریس پہ ملکہ بلقیس نے ایک پورا وفد روانہ کر دیا۔ 75 تک کی تعداد تاریخ نے لکھی ہے، 75 لوگ ہیرو جواہر سے اونٹ اور ہاتھی لد دیے، جاؤ جا کے انہیں تحفہ دو۔ اتنی کمال خاتون تھیں یہ ملکہ بلقیس، جاؤ جا کے انہیں تحفہ دو۔ پھر جو ماسٹر مائنڈ تھا اس وفد کا، جو مین ذہین بندہ تھا، اسے بلا کے فرماتی ہیں تو میرا کار خاص ہے، تو خاص بندہ ہے، تجھے میں علیحدہ 25 اینٹیں سونے کی دے رہی ہوں، جا کے ان کے بادشاہ کو تحفہ دینا، اور تحفہ دے کر 25 اینٹیں سونے کی لگے ہاتھوں ذرا یہ خبر بھی لے کے آنا آخر کو وہ لوگ کون ہیں جو اس زمین پہ ہم سے بھی طاقتور ہیں۔ پتہ کرو کون ہے وہ لوگ، ہم سے بھی طاقتور ہیں۔ ساری بات میں نے چھوڑ دی۔ 75 لوگوں کا وفد چلتا 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 6 مہینے کی جنڈیالہ شیر خان والوں خاک چھان 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 کے ملک سبا سے ملک سلیمان کے قریب آ گیا۔ جب 75 لوگوں کا وفد ملک سلیمان کے قریب پہنچا نا، یہ دیکھ ظاہر حسین ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اللہ کرے میں سمجھا۔ کتنی اینٹیں سرکار کو لا رہے تھے تحفہ دینے کے لیے؟ 25 اینٹیں سونے کی تحفے میں دینے کے لیے لا رہے تھے۔ 25 اینٹیں ملکہ بلقیس کا وفد جناب سلیمان بن داؤد علیہ نبینا علیہ والسلام کو تحفہ دینے کے لیے لا۔ وہ آخری بندے تک، آخری صف تک کے لیے علی عباس کی جملہ کہنا چاہ رہے ہیں، میری محنت کا خون نہ کرنا باقی، جیسے تمہارا اپنا مقدر ویسے ہی میرا اپنا نصیب ہے۔ اب ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، اب رسی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کاروان کو اس دشت میں جہاں لے کے جائیں آپ کا اپنا مرضی، آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ 75 بندے 6 ماہ کا سفر کر کے ملک سلیمان سے کچھ فاصلے پہ آ گئے، یا اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کی سلیمان اس نے وفد بھیجا، وہ قریب آ گئے تو تیاری کر، وہ قریب آ گئے تو تیاری کر۔ نبی خدا نے نگاہ دوڑائی، یہاں انسان، یہاں جنات، یہاں جانور، اوپر پرندے۔ نبی خدا کے دل میں آیا کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے۔ نبی خدا نے اچانک شاہ جنات عفریت کو بلایا، جو سب سے کبھی ہیکل جن ہو اسے عفریت کہتے ہیں۔ عفریت قریب آیا، بادشاہ حکم کرے۔ نبی خدا نے کہا عفریت ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا ہے، اس نے وفد بھیجا، وہ کچھ دنوں کے فاصلے پہ
पे बिल्कुल करीब आ गया। इफरीत वो ला रहे 25 ईंटें सोने की मुझे तोहफा देने के लिए। इफरीत एक छोटा सा काम कर, जिस रास्ते पर चल कर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी, जिस रास्ते पर चल के आ रहे हैं, तू वो पूरा रास्ता ही सोने का बिछा दे। सामीन गिरामी, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं क्या नबी खुदा ने कहा वो 25 ईंटें ला रहे हैं, तू सारा रास्ता सोने का बिछा दे। रास्ता सोने का बिछ गया। मलिक बिल्कीस का वफद जब मुल्क सुलेमान में दाखिल हुआ तो उनकी अकल दंग रह गई। शायर लुधियानवी उर्दू क्लासिकल एक शायर गुजरे हैं पिछली सदी के, जोश मली आबादी और फैज अहमद फैज के हमपल्ला शायर थे। उनका शुमार मोतबर शोरा में होता है। मोतबर शोरा टोटल 8 हैं। 5 बड़े शोरा हैं, सौदा, मीर तकी मीर, गालिब, अनीस और इकबाल। इनके बाद आते हैं मोतबर शोरा जो अहद साज शायर होते हैं, वो टोटल 8 हैं। उनमें एक शायर लुधियानवी का शुमार होता है। उसने पाकिस्तान बनने से भी पहले एक नज़म लिखी थी, ताज महल। ताज महल का एक शेर मुझे याद आता है जब मैं इस नुक्ते पे आता हूं कि जिस वक्त ताज महल पे उसने नज़म लिखी थी, जिस वक्त मलिका बिल्कीस का वफद करीब आया ना और उन्होंने हीरो जवाहिर रुलते हुए देखे, सोने की सड़कें और ये महल देखे, तो वो जो शायर लुधियानवी ने ताज महल पे कहा था ना, वो मुझे मिसरे याद आ जाते हैं। उसने कहा था, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। भाईजान वो आए करीब, वो करीब, बस ये बेहतर पढ़ने वाले बरसर मिंबर तशरीफ फरमाएं, आप देख सकते हैं, तो मैं बस आपको सलाम करूं। इंशाल्लाह मेरे बात मुझसे बेहतर पढ़ने वाले, अब आपको इमाम हुसैन शहनशाह बादशाह का जिक्र करना है। मैं तो किसी की भी खाके पा नहीं बनता, बस ये टूटे फूटे 2-4 और लफ्ज़ सुने और बिल्कुल मजमून मेरा आखिर में पहुंच गया। सलाम करके जा रहा हूं, समेट रहा हूं अपने मजमून को, वरना पूरा खमसा मैंने जनाब सुलेमान बिन दाऊद पे लिख रखा है। ये बस अगले 10 मिनट से भी पहले आपको सलाम करके जा रहा हूं, राजी रहिएगा। वो करीब पहुंचे, जनाब सुलेमान के पास आके कहते हैं, बादशाह हम मान गए हैं कि आप बड़े लोग हैं। अब जरा तेजी कर रहा हूं तो मेरे साथ सफर तेज कीजिएगा। हम मान गए आप बड़े लोग हैं, मसला हमारी मलिका का है, मलिका ने हमें 9 काम दिए हैं, वो आपको करने हैं। 9 काम बताने का भी वक्त नहीं, सिर्फ एक काम बता रहा हूं। बादशाह ये एक मोती है, दुनिया का सबसे कीमती तरीन मोती है। ये इतना कीमती मोती है, इतना छोटा इतना कीमती है बादशाह, इसे गौर से देखें तो ये टूटने का खतरा देता है। बादशाह काम ये करना है, मोती में एक सुराख है जिसका दूसरी जानिब से मुंह बंद है। मोती टूटे भी ना हो और उस वो दीवार को तोड़वाएं, सुराख जो है उस बीच में जहां मुंह बंद है वो दीवार गिराएं और मोती का दूसरी जानिब से भी मुंह खोलें। बादशाह जब मुंह खुल जाए तो ये एक धागा है बड़ा मोटा सा, इसी के जितना, इसे इसके बीच में से गुजारें। नबी खुदा के हाथ पे वो मोती था, नबी ने एक जिन को हुक्म दिया। तारीख इस्लाम के राइटर ने न लिखा हो यार मेरा कत्ल माफ है, नबी खुदा के हाथ पे वो मोती था, नबी ने एक जिन को हुक्म दिया, इसमें दाखिल हो, इस दीवार को तोड़ और दूसरी जानिब से बाहर निकल। जब मोती के बीच में जिन गया, उसने दीवार गिराई, वो दूसरी जानिब से बाहर निकला। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है, मेन मसला था धागे वाला। नबी खुदा ने देखा जमीन पे एक चींटी चल रही थी। नबी अकलन नकलन भी बंदा एतराज न करे, किसी के अकीदे पे बात ही नहीं आएगी और मेरा भी कासा खैरात पुर हो जाएगा। अल्लाह करे मैं तुझे अपनी बात समझा सकूं। नबी खुदा ने एक चींटी को हुक्म दिया, एक काम कर, इस धागे को मुंह में ले, इस मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से बाहर निकाल। काम हो गया, वो वापस चले गए। उन्होंने जाके मलिका को बताया, वो लोग हमसे बड़े लोग हैं, उन्हें तस्लीम करने के अलावा चारा ही नहीं। इतना मुख्तसर भी कोई कर सकता है? और मुख्तसर, मलिका बिल्कीस सारी अवाम को लेकर मुल्क सबा अपना वतन छोड़कर मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। और मुख्तसर कर दिया, मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। 6 माह का सफर था, एक फरसख के फासले पे आ गई। 6 महीने और भी काट देते। मलिका बिल्कीस का जो तख्त था उसके लिए उसने 40 तक की तादाद मिलती है महल तामीर करवाए। एक बड़ा महल, उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, 40 महल तामीर करवा के
آخری محل میں اس نے تخت رکھا, باہر سے 40 تالے لگوائے, اوپر 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کیا کہ اس کی حفاظت کریں, کبھی آنا پڑ جائے تو اپنی چیزیں سلامت تو رہیں. وہ نکل پڑی ملک سلیمان کی جانب. 6 ماہ کی خاک چھانتی چھانتی جب 3 میل کے فاصلے پہ آئی, نبی خدا کا وہی جاہو حشم, وہی جنات, وہی انسان, وہی حیوانات اور وہی پرندوں کی 2 صفیں, اور اس ادا میں وہ اڑان بھر رہے ہیں کہ نبی خدا پہ سورج کی دھوپ بھی نہیں آ رہی. نبی خدا اسی پروٹوکول کے ساتھ دربار سجا کے کھڑے تھے. یا ناگہاں نبی خدا نے دیکھا دور 3 میل کے فاصلے پہ دھول اڑ رہی تھی. نبی ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ غبار کیسا ہے, یا اللہ نے وحی کی سلیمان وہ آ گئی ہے, تو تیاری کر, وہ آ گئی ہے. میں منگدا پیا, میں نوکر پتر کچھ سمجھ لے ہو, اپنے مجمع نہ کھو, جملے دی قیمت دین. اس تو بعد میں داد ہون بھی نہیں پہ منگدا, قیمت دین تے میں ویندا پیا. اللہ کرے میں سمجھا سکا. نبی کو پتہ چلانا کہ وہ آ رہی ہے. تاریخ لکھتی ہے نبی خدا کے دل میں آیا کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جس کام کو دیکھ کے یہ ملکہ حیران بھی ہو جائے, جسے دیکھ اب ہاتھ بلند ہونے چاہیے میری محنت نظر آئے تو, جسے دیکھ کے حیران بھی ہو جائے, یہ ملکہ پریشان بھی ہو جائے. نبی خدا نے دیکھا یہاں انسان, جنات, حیوانات, اوپر پرندے, بے بڑا پھاڑ صدا لگائی. اللہ کے نبی نے, او مخلوق خدا, کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے میرا تخت مجھ تک لے آئے؟ قرآن کہتا ہے جنوں میں سے عفریت کھڑا ہو گیا, سب سے قوی ہیکل جن, وہ پھر کھڑا ہوا. اس نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میں لاؤں گا. نبی خدا نے کہا کتنا وقت لگائے گا؟ اس نے پوری توانائی صرف کر کے کہا بادشاہ مجھے ایک بار اجازت تو دیں, 6 مہینے جانے کا سفر, 6 مہینے آنے کا سفر, 1 سال کا فاصلہ, اور بادشاہ میں اتنا کم وقت لگاؤں گا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا, آپ اس سے اٹھنے کا ارادہ کریں. ابھی آپ اٹھیں گے نہیں, ابھی اٹھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں کون سمجھے. ابھی بیٹھنے اور اٹھنے والے, او بھائی جان فرنٹ تے بیٹھے ہو گرمانے ہو, ابھی بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے, ابھی اٹھیں گے نہیں یا میں تخت لے آؤں گا. بڑے آرام سے آپ نے سن لیا, لیکن نبی نے مسکرا کے کہا نہیں عفریت, تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی ہے, تو دیر کر رہا ہے. پتہ نہیں جنڈے اللہ پچھلے ہاتھ چلے یار, تو دیر کر رہا ہے. عفریت مجھے جلدی ہے. سناٹا, خاموشی, ایک ہو کا عالم, جہاں جنات کا سردار ریجیکٹ ہو گیا, جہاں شاہ جنات کی نامنظوری ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, سالہ میں سمجھا سکا. قرآن کہتا ہے جہاں مکمل خاموشی تھی, پھر اس سناٹے میں ناگہا اچانک انسانوں کی قطار میں سے وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. وہ کھڑا ہوا. میرے 6 معصوم بتا گئے ہیں. اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا آصف بن برخیہ, وصی سلیمان علیہ السلام. وہ کھڑا ہوا. آصف بن برخیہ نے جنات کے بعد پتہ چلا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, اور علم بھی کچھ ہو چل جاتا ہے. اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا. جس کے پاس کچھ علم تھا اس نے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ آصف اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے, اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے, تو کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا بادشاہ اجازت تو دے پلک جھپکنے سے بھی پہلے. پلک, او بادشاہ پلک نہیں آیا وہ بندہ جس نے میری بات ضائع کی ہے. بادشاہ پلک جھپکنے کے بعد نہیں, پلک جھپکنے سے بھی پہلے. بات سنتے سنتے اللہ کے نبی نے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا, وہ جنیالہ انصاف کری, وہ لے آیا. میں تو داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا تھا یار, وہ تخت لے آیا تھا. تو نے پہچانا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن, بلکہ قرآن خود کھول کے دیکھو. 1,23,999 نبی, ان میں 313 رسول, ان میں 5 اولي العزم نبی, ان 5 کے سردار میرے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار. نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں. اس روح سے دیکھا جائے نا تو جناب سلیمان بن داؤد میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا کرے. یہ تو ان 5 نبیوں سے بھی افضل, ان 5 نبی نہیں آتے جن کے سردار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے. اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا, اور جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا.
میرے محترم سامعین، جب وہ پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا تو یہ پلک جھپکنے میں خیبر بھی نہیں آ سکتا۔ بات کوئی اتنی بڑی ہے نا کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا، بادشاہ جب وسیع خود لے آیا وہ تو آخر کو جو بھی ہے تو وسیع۔ جنڈیالے والے سارے ایک باری میں نے دیکھو، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی مار لیا، اے میرا جملہ نہ ضائع کرے۔ بادشاہ جب وسیع لے آیا تو کیا نبی خود نہیں لا سکتے تھے؟ میرے امام نے فرمایا لا سکتے تھے۔ بادشاہ پھر نبی خود کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہائے ہائے، میرے چھوٹے بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نبی خدا سلیمان علیہ السلام تخت خود اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے۔ ہائے ہائے، پوچھ لیا، بس مختصر، ختم ختم ختم۔ بندوں میں پوچھ لیا سرکار حسن نے علی بادشاہ سے، بابا میں نے سنا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا تھا، پوری دنیا باتیں کرتی ہے۔ فرمایا بے شک حسن کرتے تھے۔ بابا کوئی عمل تھا اس نبی کے پاس؟ 50 منٹ یا 40 منٹ سے زیادہ میری نوکری ہو گئی ہے، واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم اٹھائی ہے، کوئی بڑی بات میں کرنے والا کون ہوتا ہوں یار؟ سحری تک بھی پڑھوں تو یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں جناب سلیمان بن داؤد نبی پڑھ سکتا ہوں۔ میں 50 یا 40 منٹ بات کرنے کے بعد آ کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں شعر پڑھ دوں۔ بابا نبی خدا کے پاس عمل کیا تھا جس سے وہ ہواؤں میں محو پرواز رہتا تھا؟ نبی کے پاس کیا عمل تھا؟ علی فرما رہے ہیں حسن میں بتاتا ہوں کیا عمل تھا۔ اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ، اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا۔ محترم سامعین، اس پاک نگینے پہ اس پاک نگینے پہ علی فرما رہے ہیں میرا نام میرا نام میرا نام رقم۔ خدا ہر نبی کو اس کی نبوت کی نشانی بھی تو دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک عصا دیا تھا، وہ جو جس نشانی کو سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی نشانی کو تو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں، جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، ایک انگشتری تھی، جس میں ان کی ساری بادشاہت بند تھی۔ نبی کی پوری بادشاہت، آخری آدھے منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، نبی خدا کی ساری بادشاہت اس انگوٹھی میں بند تھی۔ اب میں کتنی بات کروں گی، کتنی قسمیں کھاؤں، کس جلیل القدر عالم دین، آپ گوگل کھول کے دیکھیں کیسے کیسے بڑے بندے نے اس انگوٹھی پہ کتنی بات کی ہے۔ عزت حسین کی قسم، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ وہی انگوٹھی تھی جناب سلیمان سے چلتی چلتی میرے مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر کہہ رہا ہوں رکھو میرے سر پہ قرآن، گھر جا کے فیصلہ کرنا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں علی نے حالت رکوع میں، نسیم عباس رضوی صاحب فرما رہے تھے مالک ان کے آگے کے سفر آسان کریں، سرگودا کے نوا میں مجلس تھی، میں پڑھنے چلا گیا تو میرے سے پہلے نا کچھ بندے باتیں کر رہے تھے، جی علی نے رکوع میں ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، بیچ میں اس نے انگشتری بھی اتاری، تو فقہ کی نگاہ میں یہ فعل کثیر بنتا ہے۔ فعل کثیر ہر بندے کے لیے یہ رول، فعل کثیر ہو جائے تو نماز نہیں رہتی، نماز تو باطل ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے، نقل کفر نباشد، کہ علی کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں علی دی نماز رہی یا ٹوٹ گئی، تو اسی بندے کا لیول چیک کرو۔ نسیم صاحب فرماتے ہیں میں جا کے پہنچتا گیا تو انہوں نے کہا اس کو لو پوچھو، ایک ہی یاد آوے۔ نسیم صاحب کہتے ہیں انہوں نے میرے سے پوچھا علی دی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ نسیم صاحب آدھے میں آخیا تسی من دسو تسی کے آدھے ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی تو آدھے ہاں ٹوٹ گئی۔ نسیم صاحب آخیا میں تھوڑا دل نہ توڑدا، میں بھی آدھا ٹوٹ گئی، آدھے تسی بھی ایو ٹوٹ۔ یہاں پہ تو جبرائیل آیت لے کے آئے تھے نا، اطاعت کرو تین ولیوں کی، اللہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔
نسیم صاحب نے فرمایا، اب یہ اتنی بڑی تو حالانکہ بات ہے، وہ سوال کرتے رہی یہ ترٹ گئی. نسیم صاحب نے فرمایا ایک بات میں مان گیا ہوں، اگر تم حلال زادے ہو نا تو مجھے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو. کہتے اب تم بھی یوں ٹوٹ گئی؟ کہتا میں بھی یوں ٹوٹ گئی، لیکن مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب دو. اور جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی، اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، مالک سلامت رکھے. شام کی قیدیں نبھا کے 1 سال کے بعد علی کی شریف بیٹی مدینے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی. فقط ایک آنسو، صرف وہ ایک آنسو صرف ایسا چاہیے میرا توشہ آخرت بن جائے، میں سلام کر کے. دن رونے کے ہیں، راتیں رونے کی ہیں. 1 سال کی قیدیں نبھا کے میری مخدومہ مدینے کے باہر آئیں، تشریف لا کے محمل کا پردہ ہٹایا. محمل کا پردہ ہٹا. میں نے ایک مصرع لکھا تھا، تقریباً پچھلے سال میرا ایک شعر تھا، برائے دین وہ کرتے ہیں بن پلان سفر، اٹھاتا عرش ہے خود جن کے محملوں کی قسم. ہاں، برائے دین وہ کرتے ہیں بن پلان سفر، اٹھاتا عرش ہے خود جن کے محملوں کی قسم. یہاں پہ ظلم کے خنجر ہمیشہ کند ہوئے. مجھے لکھنا نہیں آتا، میں کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ ظلم کے خنجر ہمیشہ کند ہوئے، یہ کربلا ہے شہیدوں کی شہرگوں کی قسم. محمل کا پردہ ہٹا کے سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے میری مخدومہ نے رو کے فرمایا، یا بنیہ من ای بلاد. پھر سنو، 1 سال کے بعد آئیں، محمل کا پردہ ہٹا کے مدینے کے باہر کھڑے ہو کے جناب سجاد علیہ السلام سے فرما رہی ہیں، یا بنیہ من ای بلاد. سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ صرف یہ کوشش ہے کہ بات خوبصورت دے سکوں. رو تو حسینی جاتے ہی ہے نا. ہائے ہائے ہائے، آپ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں ماں بہن یا بیٹی کا رشتہ نہ ہو. ہر بندہ ایسا بیٹھا ہے. آپ نے آج تک کوئی ایسی بہن یا ایسی بیٹی دیکھی ہے بھائی جان جو 1 سال کے بعد اپنے میکے واپس آئے اور آ کے سوال کرے یہ شہر کون سا؟ میری مخدومہ نے پوچھا، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سید الساجدین نے رو کے فرمایا، پھوپھی اماں ہی مدینہ تو جدنا، یہ ہمارے نانا کا شہر ہے. بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا اور بڑے ہی آرام سے آپ نے سن کے جملے کو نظر انداز کر دیا. تڑپی محمل میں میری مخدومہ اور دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتی ہیں، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں. کوشش کرنا ایک آنسو آ سکے. دن رونے کے ہیں، راتیں رونے کی ہیں. میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں، مولا تواڈے پردے سلامت رکھنے نہ جملہ دے صدقہ. اللہ اپنے براواں دیاں خوشیاں ویکھو. جملے دا تعلق تواڈے نال ایک بہن سمجھ سکتی ہے کہ میں کہ گزارش پہ کرتا. میری مخدومہ کو نوحہ تھا، اس کا ایک مصرع اور سن لو اور میں سلام کر رہا ہوں. فرماتی ہیں، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں تجھے پہچان نہیں پائی. اس کی وجہ یہ ہے، نانا کے شہر اب زینب تجھ میں رہنے. وہ بندہ کتنا امیر. آنسو آنا نہ آنا یہ بات کی منزل ہے، ایک ہائے درکار ہے. بخدا جنت کے لیے ایک ہائے درکار ہے. عمر بھر کے گناہ بخشوانے مٹانے ایک ہائے درکار ہے. اللہ کرے تو وہ کر لے. اسی پہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، پتہ نہیں تیرا دل کیا فیصلہ کرے. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا کیونکہ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں، مجھے اب نظر نہیں آتا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. او میں صدقے
میرے بزرگ مولا آپ کو سلامت رکھیں, مولا سلامت انشاءاللہ اولاد دیاں خوشیاں ویکھو میرے بزرگوں, جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا, کیڑی سونی تیری ہنج لڑدی پئی ہے میرا بھرا جوانی مانے. ان جملے دا نانا کے شہر مجھے قبول نہیں, میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں, نانا کے شہر مجھے نظر نہیں آتا, نانا کے شہر مجھے دکھائی, نانا کے شہر مجھے دکھائی نہیں دیتا. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن, آخر کو یہ جملے کہہ بھی کون بی رہی ہے کہ نانا کے شہر مجھے دکھائی نہیں دیتا. جس مخدومہ کے بارے میں تاریخ میں یہاں تک لکھا نہ ہے, میں معافی مانگ رہا ہوں, ورنہ اللہ کرے تو سمجھ کے ہائے کر لے, نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا. یہ کہہ کون رہی ہے؟ یہ اس بی بی کے بارے میں یہاں تک جملے ملتے ہیں جب وہ دنیا میں تشریف لائی نا تو میری مخدومہ نے ظاہراً اپنی آنکھیں نہیں کھولی. جب ظاہراً آئیں تو آنکھیں نہیں کھولیں, خاتون نے جنت نے ہاتھوں پہ اٹھایا, فرمایا بیٹا زینب آنکھیں کھولو. میری مخدومہ نے جب ایک دیر تک آنکھیں نہیں کھولیں تو سیدۃ النساء العالمین نے رونا شروع کر دیا. بڑے آرام سے تو نے سن لیا, قیامت آ گئی, میری مخدومہ خاتون جنت رو رہی ہیں, مولا علی گھر میں تشریف لائے. فاطمہ کیا ہوا ہے؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا یا علی دیکھے نا, یہ حسن اور حسین کے بعد تشریف لائیں گے, یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی, میں کیا کروں؟ اب علی سے اچھا کلام, ہائے 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 ہائے, میں نے مصائب اپنا روک دیا, علی سے اچھا کلام کون کرے؟ مالک بے مزید درجے بلند کریں. شہید ملت جعفریہ قبلہ کعبہ علامہ ناصر شہید کے منہاج الحسین میں مجلس ہو رہی تھی 23 رمضان کو, قبلہ محمد عباس قمی صاحب کے ذریعے تمام مالک ان کے بھی آگے کے سفر آسان کریں. بڑے شفیق انسان تھے وہ. تو شہادت پڑھتے ہوئے مولا علی کی نا ایک جملہ کہا تھا شہید ملت نے, لوگوں نے دیواروں میں ٹکریں ماری تھیں, آرام سے سکون سے وہ واقعہ پڑھے تھے کہ مدینے کی عورتیں آئی تھیں قرآن پڑھنے کے لیے کہ ہم بی بی کے پاس قرآن پڑھنا چاہتی ہیں. وہاں انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہستیاں علی کے لہجے میں بولتی ہیں, پوری کائنات میں 2 ہستیاں علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں, عرش پہ اللہ فرش پہ زینب. ہائے 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 ہائے, علی سے اچھا کلام کون کرے؟ اپنی بیٹی کو اٹھا کے فرمایا زینب آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکا میرے بزرگوں, جوانیاں مارو میرے بھراؤں, میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی. وہاں سے بادشاہ یمن, میرے بادشاہ سر سبز کبا تشریف لائے, شہزادہ یمن قریب آ کے فرماتے ہیں بابا میری بہن میرے حوالے کرے. بہن سے کلام کیا, قصہ مختصر, میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی. اسی دوران گھر میں نواب کربلا تشریف لائے. اب وہ بندہ ان شبوں میں بھی اگر گریے میں شریک نہیں ہوتا تو سر نیچے کر لے, جس نے ماتم اور ہائے نہیں کرنی. نواب کربلا نے آتے ساتھ دیکھا تمام گھر گریا کنا ہوا بنا پڑا تھا, تمام گھر نوحہ قدا تھا. میرے امام چلتے چلتے ماں کی آغوش میں تشریف لائے اور ننے ننے ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں اماں آپ سب کیوں رو رہے ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین میں نے کوشش کی, تمہارے پاپا نے کوشش کی, تمہارے حسن نے کوشش کی, تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی, ہم کیا کریں؟ میرے مولا نے جملہ کا مدینے میں زلزلہ آیا, پتہ نہیں تو ماتم کرے نہ کرے, ہم سب نے کوشش کی, زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. چیخ نکلی میرے امام کی, ننے ننے ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. اور آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کے لہجے کیا ہوتے ہیں. میری بہن میرے حوالے کرے. نواب کر جوانی مانے میرے پھرا, نواب کربلا پیر فلک شیر اپنی بہن کو اٹھا کے خلوت میں تشریف لے گئے. جا کے بہن سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں زینب میں حسین تمہیں اپنی غربت کا واسطہ دیتا ہوں, زینب تمہیں میری غربت کا واسطہ, آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو, زینب مجھ سے کلام کرو. تاریخ کہتی ہے آنکھیں وائی, میری مخدومہ نے آنکھیں کھولی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ زبان حال کے جملے ہیں. جب آنسو جاری ہوئے نا میری مخدومہ نے رو کے کہا حسین یہ ہے بہن کا ادھار, حسین آج تو نے کہا میں نے آنکھیں کھول دی, حسین کبھی بہن کے پھر آنکھیں بند نہیں کرنی, حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے. تمام عمر حسین کو انتظار رہا میری بہن مجھ سے ادھار واپس مانگے, لیکن میری مخدومہ نے قرض واپس نہیں مانگا. اللہ کرے تو ماتم کر سکے اس علاقے کے شریف عزاداروں, قرض واپس مانگا کب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. یہاں بی بی زینب نے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا, شرابیوں کی بھیڑ میں نیزے کی نوک کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتی ہے حسین اب آنکھیں کھول اور مجھے بازار میں چلتا دیکھ. اور حسین
بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے پکارا، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ ایک تو ضروری اعلان سماعت فرمائے، انشاءاللہ پرسوں 20 اور 21 رمضان المبارک کی درمیانی شب اسی امام بار